علماء کرام، سادات عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، ہمارے پاس قربانی کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام میں کچھ سوالات شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، قربانی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، یہ بتائیے کہ جانور کے دو دانت ہونا لازمی ہے یا اس کی عمر پوری ہونا ضروری ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، آپ نے سوال جو کیا ہے بہت اہم ہے اور ہماری اکثریت اس سے ناواقف ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دانت کا پورا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ دانت جو ہے یہ بطور ثبوت کے ہوتے ہیں، یہ کوئی شرعی تقاضا نہیں ہے، شرعی شرط نہیں ہے کہ جس کے دانت نہیں ہوں گے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ شریعت نے جو شرط رکھی ہے قربانی کی، وہ ہے قربانی کے جانور کی عمر کا پورا ہونا، یعنی گائیں 2 سال کی ہے، اونٹ 5 سال ہے اور بکرا 1 سال کا ہے، تو یہ اس میں بکرا دمبا دمبی سب شامل ہو گئے۔ تو اس میں جو عمر کی جو قید بتائی گئی ہے، اس حد کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر 2 سال کا جانور ہے، بچھڑا ہے، گائیں ہیں، اگر اس نے اپنی عمر پوری کر لی، دانت اگرچہ نہیں آئے یا آئے تھے جھڑ گئے، چوٹ لگنے سے گر گئے یا کچھ اور بیماری کی وجہ سے دانت جو ہے وہ ایک آیا اور ایک نہیں آیا، لیکن عمر اس نے پوری کر لی ہے، تو آپ بالکل اس کی جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ بلا تکلف، بغیر کسی حرج کے اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ شرعی طور پہ کوئی اس میں حرج واقع نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ بیوپاریوں کے کہنے پر، منڈی میں جو بیپاری جو ہوتے ہیں ان کے کہنے پر کبھی بھی بات اس میں ان کی باتوں میں نہیں آئیے گا کہ بھئی دانت جھڑا دیے ہیں، دانت جھڑ گئے ہیں۔ ان کا کہنا کچھ اور ہوتا ہے، ان کو تو مال بیچنے سے غرض ہوتی ہے، تو ان کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، اپنی نظروں کے سامنے آپ نے دیکھا جانور 2 سال کی عمر پورا کر رہا ہے، تو آپ بالکل اس پہ اپنی بات پر، اپنی آنکھوں دیکھی بات پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے ایسا ہے شرعی طور پر کہ آپ قسم کھا کر کہہ سکیں کہ میں نے اس جانور کو 2 سال یا جو بھی اس کی عمر کی حد ہے وہ پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو اب آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، عموماً بیوپاری جو ہوتے ہیں وہ تو قسم کھا لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، تو اب ہم بازار شریعت کے کس طرح اس کو لیں کہ کیا اس کی بات پہ عمل کر لیں؟ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں قسم کھاتا ہوں یہ 2 سال کا ہے، کیونکہ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کسی، اب یہاں جیسے ہم ابھی کراچی سٹی میں ہیں، کراچی شہر کے اندر ایک بندہ ہے جو بیوپاری وہ خرید کے لایا گاؤں سے، اب وہ یہاں لا کے بیچ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اس کو تو اپنا مال بیچنا ہے، اس کی کوشش ہوگی میں مال کو بیچ دوں، اور وہ قسم اس نے جہاں جس سے خریدا اس نے بھی قسم کھا لی اور یہاں بھی قسم کھا لی جو اس کو وہ بیچ رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن میں نے تو پہلے عرض کر دی نا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ نے اس کی عمر گزاری ہو کہ بھئی ہاں یہ 2 سال کا عمر پوری کر رہا ہے یا جو بھی اس کی عمر کی حد ہے۔ بیپاری کی قسم کا شرعاً تو شرعی طور پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بیپاری اگر قرآن کو بھی اٹھا لے یا اور اس سے بھی بڑھ کر کوئی قسم کھا لے تو اس کی شرعاً قسم تو خیر وہ جھوٹی ہوگی یا سچی ہوگی، اس پہ جو کفارہ ہوگا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کی قربانی کے لحاظ سے اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ کی قسم کا اعتبار ہے کیونکہ آپ نے اپنے آنکھوں سے جانور کو دیکھا ہو، عمر پوری اس نے کی ہو، آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا دیکھا بالا جانور ہو، تو وہ آپ کی قسم کا اعتبار ہے۔ لیکن دوسرے کی قسم کا اعتبار اس صورت میں بالکل نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وہ تجارت کے غرض سے آیا ہے اور اس کو اپنا مال بیچنا ہے، تو یہاں اس کا جو ہے اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کراچی جیسے شہر میں کیا، آپ اگر اندرون سندھ وغیرہ یا پنجاب سائڈ بھی جائیں گے تو وہاں بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ جانور کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی ہوتی اور بیپاری جو ہے قسم کھا کھا کر کہ گھر کا جانور ہے، ہمارے نظروں کے سامنے پلا ہوا جانور ہے، اللہ کی قسم تو رسول کی قسم اور دیگر مقدس کلمات کی قسم وہ کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ یاد رکھیے کہ دیکھیں جانور بیچنا قربانی کے لیے نہ تو ان پر واجب ہے، اور قربانی کا جانور ان سے ہی آپ خریدیں یہ بھی واجب نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا، جو جانور آپ کو پسند آ گیا ہے وہی جانور آپ خریدنا چاہتے ہیں، اور شریعت نے یہ آپ پر واجب نہیں کیا ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی شرعی کمی بیشی نظر آ رہی ہے تو آپ اس جانور کو نہیں خریدیں، بلکہ آپ دوسرے جانور کو دیکھیں جو اس میں شرعی تقاضے سارے پورے ہوتے ہوں۔ اچھا حضور، ایک اور سوال یہ ہے قربانی کے حوالے سے، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جانور خوبصورت بھی ہو، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جانور کی خوبصورتی نہیں دیکھتے، جانور میں گوشت اتنا ہے، یا بہت سے لوگ پرچیزنگ کرتے ہیں جانور خوبصورت ہو، تو یہ بتائیں کہ جانور خوبصورت ہونا زیادہ افضل ہے قربانی کے حوالے سے، یا جانور خوبصورت نہیں ہے مگر اس میں گوشت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔
جی ہاں، یہ بھی ایک بہت بڑا یوں کہہ لیں کہ ہمارے یہاں ایک اہم مسئلہ ہے کہ لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ پسند کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، خوبصورتی کو، بعض لوگ گوشت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ گوشت جس میں وزن زیادہ ہو، اور بعض افراد کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہ خوبصورتی کی طرف جائیں گے اور نہ ہی گوشت کی طرف جائیں گے، ہمیں جو بھی جانور میسر آئے گا ہم اسے لے لیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ احادیث طیبہ کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کا جو قربانی کا جو جانور ہے اس کا وزن اگر زیادہ ہے، وہ گوشت میں فربا ہے، موٹی تازی ہے، تو یہ جانور قربانی کے لیے قربان کرنا افضل ترین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جانور کو قربان کرنے میں فقراء اور رشتہ داروں کا زیادہ فائدہ ہے کہ جانور کا گوشت زیادہ نکلے گا تو اب آپ اسے تقسیم زیادہ کر پائیں گے، اپنے اہل و عیال میں زیادہ کھلا پائیں گے۔ تو لہٰذا صدقات کے اندر اور تقرب الی اللہ میں جو چیزیں خرچ کی جاتی ہیں، صدقہ کی جاتی ہیں، قربان کی جاتی ہے، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس میں فقیروں کا زیادہ فائدہ ہو، جس میں مسلمانوں کا زیادہ فائدہ ہو، وہ چیز جو ہے اختیار کرنا زیادہ افضل ہے۔ تو موٹے اور زیادہ فروا جانور جو ہیں جو گوشت زیادہ رکھتے ہوں، ایسے جانور کی قربانی کرنا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ دوسرا جانور خوبصورت تو ہے لیکن اس کی جو ہے کہ نام ہے جسامت ایسی نہیں ہے، اس میں گوشت اتنا نہیں ہے، تو وہ جانور قربان کرنا اتنا افضل نہیں ہے جتنا گوشت والا فربا جانور، موٹا جانور جو ہے وہ قربان کرنا زیادہ افضل ہے۔ حضور ایک سوال اور آیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا قرضہ لے کے قربانی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عموماً ہوتا ہے بہت سے لوگ ہیں جیسے موجودہ صورت حال کے اندر دیکھا جائے کہ بہت جو ایسے لوگ جو قربانی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ قربانی نہیں کر پا رہے۔ اب یہ بتائیں کہ وہ کیا وہ قرضہ لے کر قربانی کریں یا کوئی دکھاوے کے لیے؟ بہت سے بھائی ہم تو قربانی کرتے تھے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، بھائی یہ اتنے پیسے والے ہیں، ان کے اتنا کاروبار ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو کیا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں قربانی کس پر واجب ہوتی ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ ایام قربانی کے اندر یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجۃ الحرام کے اندر جو صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی کرنا، اللہ کی راہ میں خون بہانا، جانور ذبح کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے، اس پہ یوں کہہ لیں کہ 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے، اس دن بھی اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا جو صاحب نصاب اسے کر دے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا 52 تولہ چاندی کی باقدر کرنسی، چاہے وہ ڈالر ہو، چاہے وہ ریال ہو، چاہے وہ روپیس پاکستانی پیسہ ہو، اگر اس کے پاس یہ ملکیت 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک کبھی بھی آ گئی تو اب وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ قربانی کرنی پڑے گی۔ اچھا، اب بات یہ آتی ہے کہ بالفرض مال سونے کی صورت میں آیا، یہ سونے کی صورت میں رکھا ہوا ہے، چاندی کی صورت میں رکھا ہوا ہے، یا بانڈ کی صورت میں رکھا ہوا ہے، یا اور دیگر اس طرح کے جو مالی حیثیت جو ویلیو ایبل چیز ہوتی ہے اس کی صورت میں مال رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اب کیا کریں؟ یعنی اب کیش تو ہے نہیں اس کے پاس، اب ویلیو ایبل چیز ہے، اس پہ قربانی تو واجب ہو چکی ہے، تو جس پر قربانی واجب ہو چکی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بھلے قرضہ لے، قرضہ لے کے قربانی کرے گا۔ جس پر واجب نہیں ہے تو اس پر لازم بھی نہیں ہے کہ وہ قرضہ لے کے قربانی کرے، لیکن اگر کوئی قرضہ لے کر قربانی کر دیتا ہے، یعنی جس پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قرضہ لیا اور پھر قربانی کر دی، تو قربانی اس کی البتہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں یہ کہنا یا یہ نیت رکھنا کہ پہلے سے ہم کرتے آ رہے ہیں، اب ہمارا امیج ڈاؤن ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، یا جن کے گھروں پہ گوشت نہیں جائے گا تو وہ ہم سے کیا پوچھیں گے، تو یاد رکھیے کہ اس طرح کی نیت نہیں ہونی چاہیے قربانی کرنے کے لیے۔ اللہ نے اگر آپ کو اس سال نوازا ہے تو ضرور قربانی کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا تو اس پہ آپ صبر کریں، اور یاد رکھیے کہ قرضہ لے کر اس نیت سے قربانی کرنا کہ لوگوں کے درمیان ہمارا امیج برقرار رہے، یاد رکھیے کہ یہ ریاکاری کی نیت ہو جائے گی اور اسے دکھاوا کہا جائے گا، اور آپ کا پیسہ خرچ کرنا، قربانی کے جانور کا گوشت تقسیم کرنا، کوئی کسی قسم کا ثواب اس میں نہیں ملے گا۔ حضور ایک آخری سوال اور، اب کسی بندے کے پاس جیسے آپ نے کہا کہ 7 تولہ سونا ہو، 7.5 تولہ سونا ہو یا 52 تولہ چاندی ایسے ہی، اچھا اب یہ دونوں چیز نہیں ہے مگر اس نے کچھ پراپرٹی لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پلاٹ لیا ہوا ہے، پلاٹ قسطوں پہ اس کی قسطیں بھری جا رہی ہیں،
یا پلاٹ کیش پہ لے کے رکھا ہوا ہے بچوں کے لیے یا جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ، اب تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حاجت اصلیہ سے جو بھی مال زائد ہے، یعنی جو بھی حاجت، ایک مکان ہے رہنے کا، اس کے علاوہ ایکسٹرا پلاٹ ہے یا ایکسٹرا کوئی چیز آپ نے لی ہوئی ہے، تو اب اس پہ تو قربانی بنتی ہے، چاہے وہ پلاٹ ہو، دکان ہو، بھلے بیچنے کی نیت سے نہ ہو، اس نے اضافی طور پر بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہے یا ایسے انویسٹمنٹ کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ اچھا کاروبار ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ اضافی ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو اس پہ بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور وہ صرف مکان، جائیداد یا اس طرح کی چیز نہیں، بلکہ مثال کے طور پر عام طور پر زکوٰۃ جو ہے نا وہ گاڑیوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، لیکن کسی کے پاس اگر ایک سے زیادہ گاڑی ہے، یعنی ضرورت ایک گاڑی کی ہے لیکن اس کے پاس زیادہ گاڑی ہیں، 3 گاڑیاں ہیں، 4 گاڑی ہیں، تو اس پر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی۔ اچھا اگر گھر میں افراد ہی 5 ہیں، 4 ہیں، وہ 4 گاڑیاں ہیں، وہ چلتی 2 ہیں، تو پھر؟ اگر وہ سب ان کی اپنی سب کی الگ الگ کی ملکیت ہے تو ان پر گاڑی کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر وہ سب ایک ہی کی ملکیت ہے، یعنی 4 افراد گھر پہ رہتے ہیں لیکن کسی ایک کی ملکیت میں وہ 4 گاڑیاں ہیں، تو جس کی ملکیت میں وہ 4 گاڑیاں ہیں اس پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ اس کی ضرورت ایک ہے، لیکن باقیوں کی ضرورت کا اس کے پر ذمہ نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت ایک ہے اور باقی اس کے پاس 3 اضافی ہیں، حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے وہ گھر والے اس کو استعمال کرتے ہوں، لیکن اس کی ملکیت میں 4 گاڑیاں ہیں جسے وہ ایک کو استعمال کرتا ہے، تو ایک حاجت اصلیہ کے اندر ہے، باقی جو 3 اضافی جو دیگر گھر والے استعمال کرتے ہیں وہ اس کی حاجت اصلیہ سے باہر ہیں، زیادہ ہیں، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اچھا قربانی میں حصہ مسجد میں ڈالنا بہتر ہے یا اپنے گھر میں قربانی کرنا، ذبح کرنا جانور زیادہ بہتر؟ عموماً بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ گندگی ہوگی، خون جانور کٹے گا، گندگی ہو جائے گی، تو اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ مسجد میں حصہ ڈال دیا جائے اور ہماری جان چھوڑ جائے گی، ہمارے پاس بنا بنایا گوشت آ جائے گا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اجتماعی قربانی میں حصہ لیا جائے یا اپنے طور پر الگ جانور لے کے قربانی کی جائے، یا چند افراد اپنے ہی طور پر جو ہے قربانی کا جانور لا کے کسی ایک کے گھر پہ کاٹ لیں، تو یہ تینوں صورتیں جائز ہیں، مباح ہیں، لیکن اب اس میں سے افضل ترین عمل کون سا ہے، اس بات پر ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا ذہن نہ جاتا ہو۔ آپ نے سوال کیا، بہت اچھی بات ہے، کہ یاد رکھیے کہ اجر و ثواب اس عمل میں زیادہ ہے جس سے مشقت زیادہ ہے۔ اجر و ثواب کسی بھی لحاظ سے عبادات کے اندر نا، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی عبادت میں اجر و ثواب زیادہ تب ہوگا جب اس میں مشقت زیادہ ہوگی۔ اب آپ جانور اگر آپ خود پرچیز کرنے کے لیے جائیں گے یا چند افراد مل کے پرچیز کرنے کے لیے جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے منڈی میں گھومنا، اچھا جانور پسند کرنا، پھر اس کو لانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، پھر اس کے حوالے سے قربانی کے دن میں جو بھی کسائی کے معاملات ہیں یا دیکھ بھال یا اس کو گرانے کاٹنے کے حوالے سے جو بھی کوششیں ہیں، مشقتیں، وہ سب آپ نے کرنی ہوگی مل بانٹ کر، تو اس میں زیادہ ثواب ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ مشقت ہے، بجائے اس کے کہ آپ نے بھئی اجتماعی قربانی مسجد میں، مدرسے میں آپ نے ایک حصہ ڈال دیا، اب وہ قربانی والے جو اجتماعی قربانی والے وہی دیکھ بھال کریں گے، اس کے پیسے بھی لیتے ہیں، اس کے پیسے چارج کرتے ہیں، کھانے کے، چارے کے، سب چیزیں چارج کرتے ہیں وہ، تو اب وہ آپ نے ان کو پیسے دے دیے، رقم دے دی، ان کو وکیل بنا دیا، اب ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہے، آپ کے اوپر کچھ نہیں، آپ کی کوئی مشقت نہیں ہے، آپ کی کوئی دشواری نہیں ہے، تو لہٰذا قربانی وہ بھی ہو جاتی ہے لیکن اس میں ثواب اتنا زیادہ نہیں ملے گا جتنا اپنے گھر پہ جانور لا کر اس کو دیکھ بھال کر کے اس کی خیر خواہی کر کے جو ہے آپ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین و احسن الجزا۔